نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت۔ ویسے قسطوں پہ کاروبار کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن پہلے بطور تمہید کے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قسطوں کے کاروبار میں چونکہ ادھار معاملہ ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر جو نقد کی قیمت ہوتی ہے قسطوں کے کاروبار میں وہ قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ نمبر 1، جامع الترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے بیعتین فی بیع سے منع کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر یوں صورت اپنا لی جائے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا میں تمہیں نقد 10 کے بیچتا ہوں اور ادھار 20 کا بیچتا ہوں، اور دونوں فریق وہاں پہ جو ہے وہ طے کر لیں کہ ادھار خریدنا ہے یا نقد خریدنا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ ہاں، طے نہ کریں کہ ادھار ہے یا نقد، تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ادھار کی صورت میں قیمت بڑھا دی جائے تو یہ جائز ہے۔ دوسری دلیل ہدایہ ثالث میں مرابحہ کی بحث میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کی عبارت یوں بنتی ہے: الا یری انہ یزاد فی الثمن لاجل الاجل، کیا دیکھا نہیں جا رہا کہ مدت کی وجہ سے ثمن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اضافہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عقلی دلیل بھی اس کی ہے کہ دیکھیں، کوئی بندہ ایک چیز نقد میں 10 کی بیچتا ہے، ادھار میں 15 کی بیچے، تو اگر وہ ادھار میں 15 کی نہ بیچے بلکہ نقد میں ہی 15 کی بیچتا ہے تو شریعت میں تو نفع کی تحدید نہیں ہے۔ ہاں، تو نقد میں اگر 15 کی بیچ سکتا ہے تو ادھار میں 15 کی بیچنا بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ لہٰذا تمہیدی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھانا جائز ہے۔ اب قسط کا جو کاروبار ہے اس کی چند شرائط ہیں، تقریباً 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ خریدار نقد لینا چاہتا ہے یا ادھار لینا چاہتا ہے۔ طے ہونا ضروری ہے۔ اگر طے کیے بغیر مشتری کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چیز دے جاتا ہوں، اور بعد میں میری مرضی ہے خواہ میں ادھار میں نقد دوں یا جو ہے وہ ادھار میں 15 دے دوں یا نقد میں 10 دے دوں، میری مرضی ہوگی، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو قسط کی مدت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ مثلا چیز 12 لاکھ کی خریدی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 سال کے اندر 12 مہینے میں وہ پیسے دینے ہیں۔ نمبر 3، جو ماہانہ قسط ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط جو ہے وہ اس کا تعلق مدت سے، مدت معلوم ہونی چاہیے کہ 1 سال میں دے، 12 مہینے میں دے گا۔ تیسری یہ ہے کہ ہر مہینے میں جو قسط ہے وہ بھی متعین ہونے چاہیے۔ اگر مدت متعین نہیں ہے یا قسط متعین نہیں ہے تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی اہم شرط یہ ہے کہ گاہک سے اگر کسی وجہ سے کوئی قسط شارٹ ہو جائے تو پھر اس پہ جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر جرمانہ لگائیں گے تو یہ سود کی ایک صورت بن جاتی ہے جو کہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو قیمت ایک مرتبہ طے ہو گئی، بعد میں پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ زیادتی کرنا تو ظاہر ہے کہ سود ہے، کمی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا معاملہ طے ہوا تھا کہ 12 مہینے میں 12 لاکھ روپے مشتری ادا کرے گا۔ اب مشتری دوسرے تیسرے مہینے میں آ کر کہتا ہے کہ میں ساری رقم ابھی دیتا ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ 12 کی بجائے مجھ سے 11 لاکھ یا 10 لاکھ لے لو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں اب یہ کمی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہاں جو کمی ہو رہی ہے وہ مدت کے مقابلے میں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ضع و تعجل کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ثمن کم کرو، میں تمہیں جلدی دے دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بہقی میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے کسی کو 100 روپے قرض دیا تھا، جہاد کا موقع تھا تو جہاد میں ان کا نام نکل آیا، اب جہاد میں جانے لگے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، تو جا کر اس بندے کو کہا کہ چلو ایسے کرو کہ میں تمہیں 100 کی بجائے 10 روپے معاف کرتا ہوں، مجھے 90 دے دو، لیکن ابھی دے دو۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 90 دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اکلت الربا یا مقداد واطعمتہ، اے مقداد بن اسود، آپ نے سود کھایا اور کھلایا۔ معلوم ہوا کہ یہ کمی بیشی کرنا اب شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو خریدار ہے اس سے اگر کوئی قسط شارٹ ہو جاتی ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز واپس کرتا ہوں، واپس کرنا چاہے، تو ایسی صورت میں واپس کرنا تو ضروری نہیں ہے۔
لیکن اگر بائیں واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کی جتنی جمع شدہ اقساط ہیں وہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اس چیز میں اگر کوئی کمی بیشی آئی ہے تو اتنی کمی بیشی تو کاٹ سکتا ہے، لیکن باقی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ قسطوں کا ضبط کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قسطوں کو یوں ضبط کرتے ہیں، تو یہ ضبط کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 5-6 شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر معاملہ کیا جائے تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آخری ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قسطیں شارٹ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کو مدت دی گئی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ بھی تم نے قسطیں شارٹ کی ہیں لہٰذا اب میری رقم مجھے جلدی دے دو، تو اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ وہ مدت ختم کرنا شرعاً جائز ہے۔